دور سے آیا ہوا قصہ بن کلاب۔ چوتھی صدی عیسوی کے شروع ہوتے ہی دوسرے سال مکہ کی بستی میں آل اسماعیل کا ایک نامور آدمی کلاب بن مرہ فوت ہو گیا۔ ذہین فتین آدمی تھا، اصل نام بھی اس کا حکیم تھا۔ مکہ کی بستی کے علاوہ وہاں ہر سال حج کے موقع پہ عرب صحرا سے آنے والے دور اور قریب کے لوگوں کو بھی اس کا اچانک فوت ہو جانا اس لیے یاد رہا کہ اس نے ایک یادگار کام کیا تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے عربی مہینوں کو سال بھر کے لیے 12 نام دیے تھے، جو اب تک رائج ہیں۔ اس شخص کے نام سے رائج رہ جانے والی حقیقتوں میں ان 12 مہینوں سے کہیں بڑھ کے 2 وہ نام نامی تھے جن سے ایک ایسا نام قائم ہونا تھا جس کے لیے کائنات بنانے والے نے یہ ساری کھیڑ سجائی۔ یہ 2 نام اس کے 2 بیٹوں کی اولادوں سے تیسری پشت پہ آنے والے تھے۔ اس کے بڑے بیٹے زہرا کے پوتے کی بیٹی سیدہ آمنہ نے آنا تھا، جن کے نصیب میں خدا کے لاڈلے رسول آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ہونا لکھا تھا۔ اس کے دوسرے بیٹے کے پوتے کے بیٹے کو عبداللہ ہونا تھا، جنہیں رسول آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم ہونے کا شرف ملنے والا تھا۔ کلاب کا یہ اہم دوسرا بیٹا قصہ تھا۔ قصہ بھی دودھ پیتا شیرخوار بچہ تھا کہ اس کے والد کلاب بن مرہ فوت ہو۔ اس کی ماں فاطمہ بنت سعد بیوہ ہو گئی۔ عرب معاشرے میں بیوہ کی دوسری شادی نہ اس زمانے میں اچنبے کی بات تھی نہ آج ہے۔ شیرخوار قصہ کی والدہ فاطمہ نے دوسری شادی کر لی۔ جس سے شادی کی وہ عرب صحرا کے دور افتادہ شمال مغربی علاقے شام کے ایک سرحدی قبیلے عذرا کا سمجھدار آدمی ربیعہ بن حرام تھا۔ ممکن ہے تجارت کے سلسلے میں اس کا ادھر سے گزر ہوا، یا وہ حج کے دنوں پہ مذہبی فریضہ ادا کرنے مکہ آیا۔ بہرحال ربیعہ بن حرام نے فاطمہ سے شادی کر لی تو لامحالہ اپنی نئی بیوی کو اپنے قبیلے میں لے جانا پڑا۔ وہ چلی گئی، جاتے جاتے اپنے چھوٹے شیرخوار بچے قصہ کو بھی ساتھ لے گئی۔ بڑا بیٹا زہرا جوان تھا، قصہ سے عمر میں 17-18 سال بڑا تھا۔ وہ اپنے دودھیال مکہ میں رہ گیا۔ قصہ کا بچپنا اور اوائل جوانی شام کے سرحدی علاقے قبیلہ عذرا میں گزرے۔ جب جوان ہوا تو واپس اپنے اجداد کے علاقے مکہ میں آ گئے۔ مکہ میں رہنے والے اس کے دودھیال اور ننھیال کے قرابت داروں نے اسے محبت سے قصہ کہنا شروع کر دیا، ورنہ اس کا اصل نام زید تھا۔ جب تک یہ پلٹ کے مکہ نہیں آیا اسے کسی نے قصہ نہیں کہا، کیونکہ قصہ کے معنی ہے دور سے آیا ہوا۔ یہ شاید دور سے نہ آتا اگر اس کے ساتھ اس کے دور افتادہ ستیلے باپ کے قبیلے عذرا کے ہم عمر لڑکوں سے کشتی اور تیر اندازی کا مقابلہ نہ ہوتا۔ آل اسماعیل علیہ السلام کے گھرانے کے مردوں میں جہاں مردانہ وجاہت کے انبار لگے ہوتے، وہیں شجاعت اور جیدار صفات بھی نظر آ جاتی۔ خصوصاً اس قبیلے کے مردوں کو تیر اندازی کا چسکا تھا، نشانہ بھی اچھا ہوتا۔ ستیلے باپ کے قبیلے عذرا کے ہم عمر لڑکوں سے جب زید کھیل ہی کھیل میں نشانہ بازی کرتے سبقت لے گیا تو وہ اس سے لڑ پڑے۔ یہ بھی لڑا، کچھ گھونسے مارے کچھ کھائے۔ دل ہی دل میں افسردہ ہو گیا کہ یہ ایک وہ اتنے سارے۔ گھر آ کے ماں کو قصہ سنایا۔ اس کی ماں فاطمہ نے ممکن ہے زید کے لیے اس وقت پیار سے قصہ کا لفظ استعمال کیا کہ بیٹا تم تو دور دراز کے چشم و چراغ ہو، یہاں تیرے ہم عمر تمہارے جوڑ کے نہیں ہیں۔ تمہارا قبیلہ تو اس وادی کا سرخیل ہے، نہ سارے عرب والے سال میں ایک بار اپنی تھکی اونٹنیوں پہ چڑھ کے جاتے ہیں۔ وہاں پہ موجود خدا کے جس مقدس گھر کا سارے جہاں والے طواف کرتے ہیں، تو تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نبیوں کے ہاتھوں کا بنا ہوا۔ ماں نے شاید زید کو اس کے اجداد کے کچھ دلچسپ قصے سنائے یا مکہ کی وادی اور خدا کے گھر کا کچھ ایسا دل پذیر نقشہ باندھا کہ زید کا دل بے چین ہو گیا۔ دل میں ٹھان لی کہ مکہ کی وادی میں اپنے کنبے میں جا کے رہنا ہے، چاہے اس کے لیے اپنی ماں سے بچھڑنا پڑے۔ ماں نے بیٹے کی سفر کے لیے بےتابی دیکھی تو بولی، بیٹا کچھ دن ٹھہر جاؤ، تیرا علاقہ تو ایسا ہے جہاں اپنے ہی نہیں غیر بھی ہر سال جاتے ہیں۔ ابھی حج کا مہینہ قریب آنے دے، دیکھنا کیسے لمبے لمبے قافلے اونٹوں پہ سوار ادھر لبیک لبیک کہتے ہوئے جاتے۔ تم بھی ان مبارک دنوں میں ایسے کسی خوش بخت قافلے کے ساتھ چلے جانا۔
ایسا ہی ہوا۔ قبیلہ قزاع کے کسی قافلے کے ساتھ سفر کرتا کرتا زید مکہ پہنچ گیا۔ مکہ میں اس کا بڑا سگا بھائی زہرہ موجود تھا۔ زہرہ کی آنکھیں خراب ہو گئی تھیں، مگر اپنے چھوٹے بھائی کو گلے لگاتے ہی وہ چیخ پڑا، میرا دور افتادہ بسنے والا میرا قصا آ گیا۔ خدا کی قسم، میں اس آواز کو پہچانتا ہوں، اس شباہت کو جانتا ہوں۔ برس ہا برس سے تیرے انتظار میں تجھے سوچتا سوچتا اندھا ہو گیا۔ تو میرا یوسف ہے۔ زہرہ روتا جائے، بلبلاتا جائے، قصا سے چمٹا جائے۔ یہی زہرہ بنو زہرہ کا سربراہ بنا، جس قبیلے سے سیدنا آمنہ کی پیدائش ہوئی۔ رو رو کے کہتا جائے، تو آ گیا میرے بھائی اپنے قبیلے میں۔ قصہ کیا آیا، آل اسماعیل علیہ السلام میں نیا حوصلہ آ گیا۔ خود خوبرو، حسین اور مضبوط جسم کا مالک تھا۔ ساتھ شام کی سرحد چھوڑ کے آئے اپنے سوتیلے باپ ربیعہ بن حرام کے قبیلے عذرا کی قوت بھی تھی۔ اس کی ماں فاطمہ کے بطن سے وہیں اس کے کئی بھائی بھی پیدا ہوئے تھے، خصوصاً رضا نامی ماں جایا بھائی اسے بہت پیار کرتا تھا۔ مکہ میں بھی اس کا قبیلہ معزز تھا۔ کہنے کو مکہ کی سرداری اور کعبہ کی چابی بنو خزاعہ کے پاس تھی، اور بنو خزاعہ کے ایک رئیس عمر بن لہی کے لائے ہوئے بت حبل کے بعد کعبے کے اندر اور صحن میں بتوں کی بہتات ہو گئی تھی۔ زمزم کے کنویں کو لوگ بھول چکے تھے، اس سے بنو جرم مکے سے بھاگتے بھاگتے بند کر کے ریت اور پتھروں بھرے کعبہ کے صحن میں غائب کر گئے تھے۔ اسی کنویں کے اندر انہوں نے کعبہ میں موجود چڑھاوے کا سامان، سونے کے بنے ہوئے 2 ہرن، 6 نوادراتی تلواریں اور حجر اسود چھپایا ہوا تھا۔ زمزم کا کنواں بند تھا، مقدس آسمانی پتھر حجر اسود پردے میں پڑا تھا۔ شاید اس لیے خدا کے گھر میں انسان کے بنائے ہوئے انسان سے بھی حقیر بتوں کا راج تھا۔ قصہ آ گیا، راج تو مکہ میں بنو خزاعہ کے حلیل نامی شخص کا ہی رہا، مگر حلیل کی جوان سال بیٹی حبی کا دل دور سے آئے حسین جوان قصہ سے تاراج ہو گیا۔ امکان ہے کہ حبی نے اپنے دل کی آرزو اپنے باپ سے کہی ہوگی، جو باپ نے خود پڑھ لی ہوگی۔ قصہ مختصر، قصہ کی شادی مکہ کی رئیس زادی حبی بنت حلیل سے ہو گئی۔ تھوڑے ہی دنوں میں قصہ نے اپنی شخصیت کی چکا چوند سے اپنے سسر حلیل خزائی کا دل بھی جیت لیا۔ حلیل بھی دل میں جانتا تھا کہ جس خدا کے گھر کی چابیاں وہ اپنے جیب میں ڈالے پھرتا ہے، اس سے بنانے والے قصہ کے اجداد تھے۔ کعبہ کے متولی ہونے کا حق قصہ سے زیادہ کس کا ہو سکتا تھا؟ کہتے ہیں حلیل خزائی نے اپنی زندگی میں ہی اپنی جانشینی کے لیے اپنے بیٹوں کی بجائے اپنے داماد قصہ کو چن لیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب حلیل خزائی مرنے لگا تو اس نے کعبے کی چابی اپنے کسی بیٹے کی بجائے اپنی بیٹی حبی زوجہ قصہ کو دے دی۔ حبی کا چابی بردار المحترش تھا، کنیت اس کی ابو غبشان تھی۔ کہتے ہیں حبی کہا کرتی تھی، نہ میں کعبہ کا دروازہ کھول سکتی ہوں نہ بند کر سکتی ہوں، پھر چابی لے کر کیوں پھروں؟ ابو غبشان جانے اور اس کا کام۔ ابو غبشان کون سا غیر تھا؟ حبی کا اپنا بیٹا تھا، قصہ سے پہلے خامند کا، قصہ کا سوتیلا بیٹا۔ ایک دن قصہ نے ابو غبشان کی ضیافت کی۔ سوتیلے بیٹے اور باپ میں بے تکلفی تھے بھی دونوں تجارت پیشہ۔ ادھر ادھر کے سودے کرتے کرتے قصہ نے کعبے کی تولیت کے حق کے لیے خدا کے گھر کی چابی کا مول پوچھا۔ کلید بردار ابو غبشان فنون لطیفہ کا بندہ تھا۔ بولا، ایک سارنگی اور ایک مشکیزہ شراب۔ قصہ نے دونوں چیزیں اس کی گود میں رکھیں اور کعبے کی چابی اٹھا لی۔ ابو غبشان کے لیے گھاٹے کے سودے کے لیے عرب میں آج تک ایک مثل مشہور ہے، اکثر صفقتی من ابی غبشان، یعنی یہ سودا تو ابو غبشان کے سودے سے بھی گھاٹے والا ہے۔ بہرحال سودا ہو گیا، قصہ کعبہ کا کلیدار بردار بن گیا۔ حبی بھی وہیں تھی، وہ تو پلی ہی رئیس مکہ حلیل خزائی کے گھر تھی۔ اسے اپنے گھر والے کو رئیس مکہ دیکھنے سے کیا چیز مانے ہو سکتی تھی؟ گھر میں مسئلہ تو طے ہو گیا، مگر حبی کے قبیلے خزاعہ والوں کو یہ سودا پسند نہ آیا۔ وہ برافروختہ ہو گئے، انہوں نے بزور شمشیر یہ حق چھیننے کی تیاریاں شروع کر دی۔ قصہ تو پلا ہی تلوار سے کھیل کے تھا، آل اسماعیل علیہ السلام پیدائشی تیر انداز تھی۔ قصہ نے اپنا قبیلہ جمع کرنا شروع کر دیا،
لڑائی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ قصہ نے ایک گھڑ سوار دور افتادہ اپنے سوتیلے بھائی رضا بن ربی کی طرف شام کی سرحد پہ دوڑایا۔ رضا 300 گھڑ سوار لے کر مکہ پہنچ گیا۔ رضا ساتھ اپنے سوتیلے بھائیوں حسن، محمود اور پسران، ربیہ اور قزا کو بھی مدد کے لیے بلا لیا۔ ادھر آل اسماعیل علیہ السلام جو حالات زمانہ کی وجہ سے مکہ کے اندر اور باہر صحرا میں بکھرے ہوئے تھے، وہ بھی اکٹھے ہو گئے۔ قصہ نے اپنے اوپر 8 پشتوں کے اپنے اجداد کے لوگ نضر بن کنانہ سے لے کر اپنے بھائی زہرہ تک کی اولاد سارے سفر آ کر لیے۔ جنگ طے ہو گئی۔ جنگ میں تولیت کعبہ کی کوئی بھی عزت واپس لینا تھی۔ پشت در پشت سے بکھرے ہوئے قبائل آل اسماعیل مکہ میں یکجا ہو کے قریشی قبائل کہلائے جانے تھے۔